جب ہم مسجد میں آ گئے نماز کے لیے، اب بندہ جب مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو عبادت سمجھ کر نماز پڑھے۔ ایک آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، ہم عبادت کو رواج بنا لیتے ہیں اور رواج کو عبادت بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، اب فقہاء نے مسئلہ لکھا، جماعت کھڑی ہو گئی، اس آدمی کو یقین ہے مجھے امام کے ساتھ کچھ نماز کا حصہ مل جائے گا صبح، تو وہ ایک کنارے پر کھڑا ہو کر سنتیں پڑھ لے، اتنی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب وہ آدمی آیا، ہمارے ہاں کیا رواج ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، دیکھا امام دوسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا، امام التحیات میں بیٹھ گیا، پھر بھی اس آدمی نے سنتیں شروع کر دی۔ اب یہ پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے اور امام نماز کو ختم کر رہا ہے۔ فرمایا جب اس آدمی کو یقین ہے مجھے جماعت کی نماز کا حصہ نہیں ملے گا، اس کے لیے یہ سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور آج کل تو ہماری طبیعتیں یوں بن گئی، امام صبح کی نماز پڑھاتا ہے، ایک مقتدی آتا ہے، دیکھتا ہے امام التحیات میں بیٹھ گیا تو وہ باہر ہی برآمدے میں کھڑا ہو جاتا ہے، سین میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے وہ آدمی اپنی نماز شروع کر دیتا ہے۔ اب اس نے اتنی تکلیف اٹھائی، گرم بستر چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، لیکن مسجد میں آ کر ایک نماز کا ثواب لیا، 27 نمازوں کا ثواب چھوڑ دیا۔ تو مسئلہ پتہ ہو، اس وقت صبح کی سنتیں پڑھنی صحیح ہے جس وقت یقین ہو مجھے امام کے ساتھ نماز کا کوئی حصہ مل جائے گا۔ فرماتے ہیں دوسرا یہ، امام نماز پڑھا رہا تھا، نماز پڑھاتے پڑھاتے امام بھول گیا، ظہر کی نماز تھی، امام نے اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دی، صبح کی عشاء کی نماز تھی، امام آہستہ دل میں تلاوت کر رہا تھا، تو اب پیچھے مقتدی کھڑا ہے، اسے پتا ہے امام بھول گیا، تو مقتدی پر لازم ہے اونچی آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے۔ یہ امام کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ نے نماز میں یہ غلطی کی۔ فرماتے ہیں جب امام اور مقتدی نماز پڑھ رہے تھے کوئی کمی بیشی ہو گئی، امام سجدہ سہو کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگ تو امام کے ساتھ شریک تھے، کچھ لوگ امام کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ فرمایا جو شریک تھے جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے تو وہ لوگ بھی ایک طرف سلام پھیریں گے، جن کی ایک دو رکعتیں رہ رہی تھی وہ امام کے ساتھ سلام تو نہیں پھیریں گے لیکن سجدہ سہو میں شریک ہوں گے۔ آج ہمارے ہاں کیا رواج ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں مسئلہ نہیں پوچھتے، لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کے مسائل نہیں آتے۔ فرمایا جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا اس آدمی کے لیے لازم ہے کہ سلام نہ پھیرے، اگر سلام پھیر بھی دیا نماز پر فرق نہیں پڑا، نماز پھر بھی مکمل ہو جائے گی۔ پھر فرماتی ہیں جب جمعے کا دن آتا ہے ہم عبادت کو بوجھ بنا لیتے ہیں، جمعے کا دن آتا ہے مسجد کا امام مسائل بیان کرتا ہے، قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فقہ کے مسائل بیان کرتا ہے، ایک آدمی آتا ہے سنتیں شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ سنتیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ بوجھ سمجھ کر پڑھ رہا ہے کہ جب لوگوں کو 5-6 منٹ سنتوں کے لیے ملیں گے میں بیٹھ جاؤں گا، آرام کر لوں گا۔ اب اس نے مسئلہ نہیں سنا،
پھر ایسا ہوتا ہے، مسئلہ پیش آتا ہے، عبادت تباہ ہو جاتی ہے، اسے غم نہیں ہوتا۔ فرمایا جو مسئلہ بیان کرتا ہے اسے تو پتہ ہوتا ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے مسائل بیان کیے جاتے ہیں جو مسجد کو نماز کے لیے آتے ہیں۔ پھر جب ایک آدمی مسجد کو نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے بلانے والا مؤذن ہے۔ اب ایک آدمی مسجد میں اذان دینے کے لیے آیا، اذان دینے والے کے لیے لازم ہے اس کی داڑھی ایک مٹھی کے برابر ہو۔ آج کل ہم امیر دیکھتے ہیں مسئلہ نرم کر لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اگلا امیر ہے پر اس کے اوپر اسے کہہ دیتے ہیں آپ اذان دیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ نرم معاملہ پڑ جائے گا۔ معاملہ جب مال کا دیکھا، جب کوئی اور دیکھا، مسئلے کو دباتے ہیں۔ حالانکہ فقہ کا اصول ہے، جب ایک آدمی نے جس کی داڑھی مٹھی کے بغیر نہیں تھی، مسجد کے مقتدیوں پر لازم ہے دوبارہ اذان دے، اس وجہ سے داڑھی کٹے کی اذان دینا مکروہ ہے۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہر آدمی آتا ہے خود آ کر اذان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ جس آدمی نے اذان دے دی، اب وہ آدمی نماز کا وقت ہے، ہونا تو یہ چاہیے امام کے پیچھے موجود ہو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مسجد ہماری جاگیر ہے اور ہم مسجد کی جاگیردار ہیں۔ نہیں، ایک آدمی مسجد میں اذان دیتا ہے، اقامت کسی دوسرے نے کہہ دی، اذان والے کو بھی ثواب ملے گا، اقامت والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اور ہم کوشش کریں پہلے تو ہم خود اقامت کہیں، اگر نہیں کہہ سکتے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہے جس کی داڑھی مٹھی کے برابر ہے، ہم اسے اجازت دے دے۔ یوں ہوتا ہے، ہمارے ہاں رواج ہے، امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اقامت کہنے والا کچھ نہیں ہوتا، اقامت کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اذان کہنے والا بھی اقامت کہہ سکتا ہے اور اذان کہنے والے کے علاوہ دوسرا آدمی بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں جو اذان دے پہلے تو وہ خود اقامت کہے، اگر دور ہے نہیں کہہ سکتا، کسی ایسے آدمی کو جس کی داڑھی ایک مٹھی کے برابر ہے اسے اجازت دے دے۔ اور فقہا لکھتے ہیں مسائل کے اندر، امام کے پیچھے وہ آدمی کھڑا ہو جسے نماز کے مسائل ہوں، ایسا ہو امام کو کوئی مسئلہ لائق ہو، وہ آدمی نماز پڑھا سکے، وہ آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ آج کل نہ ہم مسائل سنتے ہیں نہ مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب مسئلہ کسی کو لائق ہوتا ہے، یہاں تک کہ آج ہزاروں جمعے ہو گئے، ایک آدمی سال کی 48 جمعے مسئلہ سننے کے لیے نہیں آیا، پھر گھر میں باپ مرا پڑا ہے، اسے میت کو غسل دینا نہیں آتا، میت کو کفن پہنانا نہیں آتا، تو پہلے تو مسائل کو سننا ہے، پھر جیسے مسائل سنا اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم ایک عبادت کو سمجھ کر کریں گے، جان کر کریں گے، وہ عبادت ہمیں بہت زیادہ درجات میں اللہ کے قریب کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب